اسحاق ڈار صاحب کل جب میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوری میں الیکشن کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں اور بہت سے اشارے کنایوں میں سیاستدانوں نے بھی بات کی ہے کہ اس سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی تک میں جب سے منتقلی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی مایوسیوں میں، ان کے مسائل اور پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے وکیل شیر افضل مروت صاحب کے ذریعے سے کیا بھی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کے وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس پر نون لیگ نے ایک ری ایکشن دیا۔ ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک بیان دیا جس میں کچھ لوگوں کے احتساب کی بات کی گئی تھی، اور فوراً ہی شہباز شریف صاحب کو پھر واپس انگلینڈ میں جانا پڑا، کیا نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت اپنے اس بیانیے پر یا اس بیان پر کھڑی ہے یا اس نے یو ٹرن لے لیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں الیکشن کے حوالے سے، تو آئین کی روح سے الیکشن 90 ڈیز کے اندر ان کا انعقاد کرنا لازم اور ضروری تھا، لیکن اس میں لیت و لال کی جا رہی تھی، اور پھر کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس کا ری ایکشن بھی دیکھنے کو ملا۔ اور اس پر پھر الیکشن کمیشن نے ایک مبہم سا اعلان کیا کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں اس کا الیکشن کا انہوں نے اعلان کیا۔ تاریخ پھر بھی بہرحال انہوں نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جنوری کے اندر برف باری کا موسم ہوتا ہے، اور بہت سے علاقے اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 20 حلقے ایسے ہیں کہ جن میں جنوری کے اندر الیکشن ممکن ہی نہیں ہے، اور برف باری کی وجہ سے ٹریولنگ اور شفٹنگ اور اس ٹرانسپورٹیشن کے مسائل آتے ہیں، اور اس میں الیکشن ممکن نہیں نظر آتا، اور جو کہ ایک معقول وجہ نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزشتہ دن بات کرتے ہوئے ایک اور پوائنٹ اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو براہ راست اس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بلوچستان KP میں زیادہ ہو رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول ان حالات میں الیکشن کا انعقاد ممکن نظر نہیں آتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک اور بات کی، اور جو کہ اب بڑی ریلیونٹ اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے دہشت گردی کے متعلق۔ اب آپ کو بتایا کہ جو اب بالکل تازہ واقعات کل جس قسم کے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اور ان دہشت گردی کے واقعات جس کا خاص طور کے اوپر اس وقت جو فوکس ہے وہ بلوچستان اور KP کے ہے، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ان حالات میں، اور ان کی پارٹی کو ظاہر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو بھی، اور اب یہ خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جی ایسا نہ ہو کہ الیکشنز کہ جس طرح سے یہ دہشت گردی کے واقعات تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ زیادہ واقعات ظاہرہ ہونا شروع ہو گئے، اس میں کیجولٹیز اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی۔ تو اگر یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کا سارا پروسیس کیسے چلے گا؟ اور پھر یہ کہ سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن کمپین کرنا کا بہت بڑا مسئلہ سامنے آئے گا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ الیکشن ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اگر ہم دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات کو، تو انصار عباسی صاحب کے بقول ان دو وجوہات جو کہ ویلڈ نظر آتی ہیں اور جو کہ ایسی ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، الیکشن جنوری میں بھی ہونے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ دو ایسے ریزن ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز کا میری نظر میں جنوری 2024 میں ہونا شاید ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے میں منتقلی کے بعد، عمران خان صاحب کی طرف سے بہت سے مسائل اور مشکلات کا اظہار کیا گیا ہے۔ شیر افضل خان مروت جو ان دنوں خاصے میڈیا میں ان کا نام آ رہا ہے، ایک تو یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ PTI کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر بھی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی شیر افضل خان مروت صاحب زیادہ
میڈیا میں ان کا نام رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شیر افضل خان صاحب اور عفنان اللہ کے درمیان جھگڑا ہوا، اس کی وجہ سے بھی شیر افضل خان مروت ہمیشہ میڈیا میں رہتے ہیں۔ بہرحال شیر افضل خان مروت کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اٹک سے جب سے منتقل ہوئے ہیں عمران خان صاحب، ایک تو وہ اٹک جیل میں رہتے ہوئے کچھ ان کی ایڈجسٹمنٹ وہاں ہو گئی تھی اور کچھ اس ماحول کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا، ایک تو وہ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک اڈیالہ جیل میں نہیں ہوئی ہے، اور پھر بقول عمران خان صاحب کی جو سہولتیں ان کو وہاں میسر تھی وہ یہاں پر میسر نہیں ہیں، اور انہوں نے شیر افضل خان مروت صاحب کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ وہ عدالت میں اس کے لیے بات چلائیں گے اور اس پر درخواست دیں کہ ان کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے۔ البتہ یہ کہ ایک اور جو بات کہی گئی ہے کہ وہاں ان کو واک کا بھی موقع نہیں ملتا، اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب خاصے پریشان ہیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب کی اصل پریشانی اور مشکل ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس پر بہت ناخوش اور مایوس ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ اور اوور آل عمران خان صاحب کا بھی یہ کنسرن ہے کہ جی شاید الیکشن ٹائم کے اوپر نہ ہو، اور جب الیکشنز کی بات ہوئی تو مروت صاحب کا کہنا تھا کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو رول تھا الیکشنز کے متعلق، جو انہوں نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس سے وہ رنجیدہ ہیں، اس سے وہ ناخوش ہیں، اور وہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ کو جس طرح پی ٹی آئی کا ویسے ویو ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشنل پاور تھی اور یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ الیکشنز کا ڈیٹ دیں، لیکن آپ کو بتایا کہ جو لیٹر لکھا تھا اس میں پریزیڈنٹ نے، وہ لیٹر ایک ایسا تھا جس کا کوئی لیگل کنسیکوینس نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، نہ وہ لیٹر ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اس بات کے اوپر کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ایک کلیئر کٹ تاریخ دینی چاہیے تھی الیکشنز کے لیے، اور وہ نہیں دی، تو جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپسیٹ ہیں۔ عمران اور پھر یہ کہ عارف علوی صاحب کے حوالے سے بھی وہ انتہائی مایوس ہوئے کہ پارٹی نے ان کو صدر بنایا، اور پھر جب پارٹی کے لیے مشکل وقت تھا اور ان کے پاس اختیارات بھی تھے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتے، تو انہوں نے ایک ایسا خط لکھا کہ جس کا کوئی یعنی آئینی اور قانونی طریقے سے کوئی اثر نہیں تھا ریاست کے کسی بھی ادارے پر، تو اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب زیادہ مایوس اور پریشان ہیں، اور چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پالیسی ہے ان کی، وہ بھی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، وہ بھی مایوس کن ہے، اور ان کے بقول اس طرح کی سرگرمیوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیکشن وقت پر بھی نہیں ہوں گے، جو جنوری میں اعلان کیا گیا تھا اس سے بھی مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب زیادہ ناخوش ہیں اور جماعت بھی اس پر ناخوش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کی کہ جو گزشتہ دنوں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم جی احتساب کریں گے، اور پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخاب ہوں گے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب فوراً چلے گئے انگلینڈ کے اندر، تو اب جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ اور طاقتور حلقوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو جس بیانیے کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے کی سیاست تھی اسی بیانیے کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اسی بیانیے پر رہتے ہوئے جماعت کو الیکشن میں اتارا جائے گا۔ گویا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا مزاحمت کا اور احتساب کا، اس سے بڑا یو ٹرن لے لیا گیا ہے، اور انہوں نے واپس یعنی پرانی ہی تنخواہ پر گزارا کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ تو یوں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ پی ایم ایل این کی جو جتنی میٹنگ وہاں پر ہوئی لنڈن کے اندر، میاں شہباز شریف صاحب پریویل کرنے میں، کنونس کرنے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے، شاید کہیں پاؤں بھی پڑے ہوں گے، کہ میاں صاحب کو بھی یہ کہا، سب کو یہ کہا کہ بھائی بڑی مشکلوں سے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز نہ کریں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ اسی لیے کل اسحاق ڈار صاحب کل جب میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور نواز شریف صاحب کی گرفتاری کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بقول خواجہ آصف کے جو وزیر بھی رہے ہیں ان کی حکومت میں، ان کے بقول یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو پہلے الیکشن آئے تھے اس وقت کنفرم تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے، پھر بھی وہ اپنی بیٹی مریم کے ساتھ پاکستان آئے اور انہوں نے اپنے سیاسی کاز کا حق ادا کرتے ہوئے گرفتاری دے دی تھی۔ تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں عدالت سے بھرپور ریلیف اور انصاف کی توقع بھی ہے، پھر بھی اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو جو قانونی اور آئینی طریقہ ہوگا اس کا وہ بھرپور سامنا کریں گے۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ جو عمران خان نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا مزاحمت کا، جس میں وہ احتساب کی بات کرتے تھے، اس میں بھی تبدیلی آئی، اور جو کیئر ٹیکر وزیر داخلہ کے بیان کے بعد نون لیگ کا جو ری ایکشن تھا کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، اس میں بھی خاطر خواہ تبدیلی نظر آئی، اور خواجہ آصف کے بقول جو بھی قانونی مسائل ہوں گے اور ان کا سامنا میاں محمد نواز شریف صاحب ضرور کریں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر قانونی طور پہ کوئی آپشن نہ ہوا کہ نواز شریف جیل میں جا کے اور نواز اپنی شریف قانونی آ رہا جنگ ہے، لڑیں تو پھر وہ جیل میں جائیں گے؟ نواز شریف آ رہا ہے اور قانون کا وہ سامنا بالکل 100% وہ کرے گا۔ قانون جو ہے، اگر جو اس وقت قانون تھا 2018 میں آیا، اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اگینسٹ لوڈڈ ہے، وہ پھر بھی آیا۔ اس وقت ہمیں جو ہے عدلیہ سے جو ہے انصاف کی توقع ہے، وہ آ رہا ہے، اس کی جو بھی ہرڈلز ہوں گے یا جو بھی آبسٹرکشنز ہوں گی وہ کراس کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کرے گا۔